الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم تراویح میں پڑھیں گے 15واں سپارہ، اور اس کی جو سمری ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، اس میں پڑھی جانے والی منزل جو ہے اس کا ہمیں پتہ ہو کہ اللہ رب العزت نے اس 15ویں سپارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ چنانچہ اس 15ویں سپارے میں پہلے جو اس کا حصہ ہے اس میں سورت بنی اسرائیل ہے، اس کو الاسراء بھی کہتے ہیں، اور الاسراء، اور یہ مکی صورت ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے آخری حصے میں جو صورت ہے 15ویں سپارے کے آخری حصے میں، دوسرے حصے میں، وہ ہے سورت الکہف۔ تو ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یعنی ہر عیب سے پاک ہے اللہ کی وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے اردا گرد اس نے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اس کو، یعنی اپنے بندے کو، من آیاتنا، اپنی نشانیاں۔ اللہ نے کیا نشانیاں دکھائی، ان کا تذکرہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل حدیثوں کے اندر فرمایا ہے۔ اور اس واقعے کے جو راوی ہیں، یعنی حدیثوں میں جو اس واقعے کو روایت کرنے والے راوی ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ چنانچہ کئیوں نے اس کو، یعنی جس نے جتنا سنا یا یاد وہ رکھ سکا، اس نے اتنا اس کو بیان کیا۔ اب یہ نہیں ہے کہ بھئی ایک صحابی نے تھوڑا کم بیان کیا ہے، دوسرے نے تھوڑا زیادہ بیان کیا ہے، تو ظاہر ہے ہر ایک کی میموری جو ہوتی ہے وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، تو سنا تو سب نے، لیکن ہر ایک نے جتنا جتنا اس کے پاس وہ اس کو یعنی محفوظ رکھ سکا اپنے ذہن میں، اس کو بیان کیا۔ بہرحال اس کے راوی بڑی تعداد میں ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے من جملہ دیگر بہت سے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو عالم بالا کی بھی سیر کروائی، اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبے سے مسجد اقصی لے گیا، جہاں آپ نے امامت فرمائی انبیاء علیہم السلام کی۔ تو یہ یعنی واقعہ جو ہے قرآن سے اور صحیح احادیث سے بالکل ثابت ہے، اور یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے من جملہ دیگر بہت سے معجزات کے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا، جس نام سے یہ سورت ہے۔ یعنی یہود جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا، اور ان کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار یعنی بڑی تعداد میں انبیاء علیہ السلام بھیجے تھے، یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام، اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ان نعمتوں کے علاوہ بھی بہت ساری دنیاوی نعمتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہود کو نواز رکھا تھا، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی ان نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کا شکر بجا لانے کے بجائے انہوں نے تکبر کیا، غرور کیا، نخوت اور سرکشی کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ جب ایسی چیز ہوتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور یہ بھی انہی کے لوگوں کے بارے میں سورۃ ابراہیم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر تم میرے شکر گزار بندے بنو گے، یعنی میری نعمتوں کا شکر کرو گے، تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور نوازوں گا نعمتوں سے۔ لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یعنی اگر تم نے کفران نعمت کیا تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے انسان کے اندر جو بہت ساری کمزوریاں ہیں، جلد بازی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، کہ انسان اتنا جلد باز ہے کہ بعض دفعہ غصے میں آ کے بھی برائی کی دعا اپنے لیے کر بیٹھتا ہے، بہت ہی جلد باز ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ہم نے تمہاری
یعنی اپنی پہچان کے لیے تمہارے سامنے یہ ساری کائنات کی بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، یہ سمندر، یہ پہاڑ، یہ دن، یہ رات، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سردی، یہ گرمی، یہ بارشیں، یہ ساری چیزیں اس بات کا بیان ثبوت ہیں کہ ان کا کرنے والا، ان کو یعنی ایکشن میں لانے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی ہوتا تو وہ دعویٰ کرتا کہ صاحب بارش ہم برساتے ہیں یا میں برساتا ہوں۔ جس شخص نے کبھی دعویٰ کر ڈالا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان عبرت قیامت تک کے لیے بنا دیا، اور وہ شخص تھا فرعون کے جس نے قرآن میں یہ یعنی موجود ہے کہ اس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، کہ سب سے بڑا خدا میں ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی لاش کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا، اور اس کے ساتھ اس کی کندہ تختیاں بھی، اس کی پوری تاریخ، اس کی ہسٹری جو ہے وہ ساری جو ہے اس کے ساتھ یعنی لکھی ہوئی مل گئی، جس سے پتہ چلا کہ یہ ہے وہ شخص جو کہتا تھا کہ سب سے بڑا خدا میں ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہم نے ہر انسان کے گلے میں اس کی تقدیر لٹکا دی ہے، وہ خود اپنی تقدیر بنا رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ ان کرامن کاتبین اس کا کیا ہوا لکھ رہے ہیں، اس کا ریکارڈ کر رہے ہیں۔ وہ کیا کر رہا ہے؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، ہم اس کے یہ سارا کیا دھرا قیامت کے دن اس کے سامنے رکھ دیں گے نکال کے، اور اس کو کہیں گے اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ پڑھو اسے، آج تم خود اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہو۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا، جس نے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا تو اس کا اپنا بھلا ہے، اور جس نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم تو کسی کو بھی اس وقت تک یعنی عذاب نہیں دیتے ہیں جب تک کہ ان کے پاس رسول نہیں بھیج دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، کہ جب ہم کسی بستی کو، قوم کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو ان کے بڑوں کو ہم احکامات دیتے ہیں، اور پھر وہ ان احکامات میں فسق و فجور سے کام لیتے ہیں، اس میں وہ نافرمانی کرتے ہیں، تو اس طرح سے ان کے اوپر ہمارے عذاب کا جو وعدہ ہے وہ پکا ہو جاتا ہے، اور بئی وجہ پھر ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ یعنی لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مرضی، ہم جو چاہیں کریں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک تو انفرادی یا اجتماعی موت بھی دے دیتا ہے، یا کوئی مصیبت ڈال دیتا ہے، اور ویسے بھی دنیا سے یہاں سے جانا ہے، تو بئی وجہ کوئی کتنا بھی یہاں دنیا میں رہے، لیکن اپنے اس کیے گئے دورانیے میں جو وہ اچھے یا برے اعمال کرتا ہے، انہی کے نتیجے کے طور پہ اس کو جنت یا جہنم رسید کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ قضا ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ اپنے رب کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ والدین کے ساتھ اس طریقے سے پیش آنا ہے کہ خصوصاً جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے عاجزی کا بازو بچھا دینا ہے، ان کے سامنے بالکل عاجزی سے بات کرنی ہے، ان کے سامنے اف تک نہیں کرنا، ان کو جھڑکنا نہیں ہے، اور پھر ان کے لیے دعا بھی اس طرح سے کرنی ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ پروردگار ان پر اس طرح سے مہربان ہو جائیے کہ جس طرح سے یہ میرے بچپنے میں مجھ پر مہربان تھے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے وہ لوگ کہ جو مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں شک کرتے ہیں، وہ جب کہتے تھے نا کہ کیا اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جدیدا، جب ہم مٹی میں ہی مکس ہو جائیں گے تو زندہ کیسے کیے جائیں گے؟ اللہ فرماتی ہیں کونوا حجارتا او حدیدا
او خلقا مما یکبر فی صدورکم فسیقولون من یعیدنا قل الذی فطرکم اول مرہ۔ یہ وہ شک ہے جو اللہ نے انسان کے دماغ کے مطابق اس کو جواب دیا ہے، مطلب انسانی دماغ اس کو ایکسیپٹ کیے بنا نہیں رہ سکتا ہے۔ جیسے کمپیوٹر کو صحیح کمانڈ دی جائے تو وہ اس کو ایکسیپٹ کیے بنا نہیں رہ سکتا ہے، بالکل انسانی دماغ کے مطابق اللہ نے اس کو جواب دیا کہ انسان یہ کہتا ہے کہ جی کیسے ہوگا جب میں مٹی میں مل جاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا تم پتھر بن جاؤ، تم لوہا بن جاؤ، تم کوئی اور چیز بن جاؤ جو تمہارے ذہن میں ہے بڑی سے بڑی، لیکن پھر کہے گا من یعیدنا، کون کرے گا یہ؟ اللہ فرماتے ہیں الذی فطرکم اول مرہ، جس نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا جب تم تھے ہی نہیں، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس رب نے تمہیں بنا دیا اور اس نے پانی کے ایک نطفے سے، لوتھڑے سے تمہیں اتنا خوبصورت انسان بنا دیا، اور اب تم سوچنا سمجھنا بولنا سیکھ گئے، اللہ نے سکھا دیا۔ اب تم کہنے لگے ہو کون مجھے دوبارہ یہ صلاحیتیں دے گا یا مجھے زندہ کرے گا میری موت کے بعد؟ تو فرمایا وہی جس نے پہلی بار تمہیں بنایا تھا جب تم کچھ نہیں تھے۔ سورۃ الکہف، اس کے اندر اللہ رب العزت نے، کہف کہتے ہیں غار کو، اور اس میں ان یعنی اصحاب کہف کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے دین و ایمان کو بچانے کے لیے اپنی فاسق فاجر مشرک قوم سے بچتے بچاتے، کہ وہ ان کے ایمان کے دشمن تو تھے ہی، اب ان کے جان کے بھی دشمن ہو گئے تھے، تو اپنا ایمان اور جان بچانے کے لیے وہ باہر نکلے، ایک غار میں جا کے سوئے کہ چلیں اس کے بعد جو ہے آگے دیکھتے ہیں کہ کیا لاہ عمل تیار کرنا ہے۔ اب وہ سوئے تو ایسے سوئے کہ سینکڑوں سال سوتے ہی رہے، اور جب وہ اٹھے تو ان کو ایسے لگا جیسے کچھ چند گھنٹے وہ سو گئے تھے، اور اب جو ہے وہ انہوں نے ایک بندہ بھیجا کہ تاکہ کھانا لائے ان کے لیے، اور جب وہ سکہ لے کے گیا پتہ چلا کہ صاحب یہ سکہ تو کئی سو سال پرانا ہے، اور حالات بھی شہر کے بدل چکے تھے اور لوگوں کا دین بھی بدل چکا تھا، یعنی لوگ اب سیدھے دین پہ آ چکے تھے۔ تو یہ واقعہ جو ہے اللہ رب العزت نے یہاں پہ اس لیے بیان کیا کہ فرمایا ہم نے اس لیے بیان کیا تاکہ لوگوں تم جان لو کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اور زمین میں پڑے ہوئے نیچے یا اوپر کا کوئی وہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جن کو مکس کر دیا ہے وہ بھی، اور زمین کے اوپر کوئی بندہ سویا ہوا ہے وہ بھی، ان دونوں کو جب وہ اٹھانا چاہتا ہے تو بس ودن نو ٹائم اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے، اور زمین کے نیچے سویا وہ بھی کہتا ہے کہ کس نے مجھے اٹھا دیا، میں تو ابھی سویا تھا۔ یہ سورۃ یاسین میں اور کئی سورتوں میں اور بھی جگہ پہ ہے۔ اور ان لوگوں نے بھی جو زمین کے اوپر کئی سو سال سوئے رہے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم تو چند گھنٹے سوئے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دکھایا کہ بس یہ ہے زندگی، یعنی یہ ہے اتنا بڑا ڈیوریشن جو تم سمجھ رہے ہو کہ جناب ہم تو مٹی میں مل چکے ہوں گے، تو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کروڑوں سال کے مرے ہوئے انسان وہ کیسے، تو بس ایسے جیسے یہ دیکھ رہے ہو کہ میں جب کسی کو بھی اٹھانا چاہتا ہوں نا تو وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ میرا حکم چاہیے، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ اٹھتے اٹھتے دیر لگا دے گا، آنکھوں کو ملے گا، وہ کہے گا کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، ایسا کچھ نہیں ہے، میرا حکم چاہیے، میرے حکم کے سامنے جو ہے کوئی جو ہے دیر نہیں لگ سکتی ہے، میں جیسا چاہتا ہوں ویسا حکم دے دیتا ہوں اور اسی طرح سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔